السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ لال قلعے پر حملہ القاعدہ نے کرایا تھا، اقوام متحدہ کی رپورٹ میں انکشاف۔ لبنان سزائے موت کو باضابطہ طور پر ختم کرنے والا پہلا عرب ملک بن گیا، اقوام متحدہ نے کیا خیر مقدم۔ ایران کے پاس کوئی بحریہ اور فضائیہ نہیں، پاسداران انقلاب ختم ہو چکی، امریکی صدر نے کیا دعویٰ، کہا ایران برباد ہو گیا۔ یہ نسل کشی کی حمایت ہے، اسرائیل کا دورہ قبول کرنے پر فلپائن کی صحافیوں پر شدید تنقید۔ کولمبیا میں معاشی ہنگامی حالات نافذ، کولمبیا کے صدر نے شدید زلزلے کے بعد کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا فیصلہ۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اقوام متحدہ کی ایک تازہ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ گزشتہ سال نومبر میں دہلی کے لال قلعے پر جو دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا اسے القاعدہ نے کروایا تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بکھرے ہوئے گروپ سے تبدیل ہو کر ایک علاقائی دہشت گرد تنظیم کے طور پر ابھرا ہے۔ اس نے بہت تیزی سے لاجسٹکس اور مالیاتی نیٹ ورک قائم کیے، ساتھ ہی بڑے گروپ کے بجائے مرکزیت سے گریز پر توجہ دی اور چھوٹے اور بکھرے ہوئے سیلز یعنی گروپوں کے شکل میں کام کیا۔ اب اقوام متحدہ کی رپورٹ میں دہلی کے لال قلعے پر نومبر 2025 میں ہوئے حملے کے لیے باضابطہ طور پر AQIS کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اور وہیں لبنان سزائے موت کو باضابطہ طور پر ختم کرنے والا پہلا عرب ملک بن گیا ہے۔ سزائے موت کی جگہ اب مشقت کے ساتھ عمر قید کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ ملکی وزیر انصاف عادل نثار نے اس فیصلے کو لبنان کے لیے تاریخی قدم قرار دیا۔ اقوام متحدہ نے لبنان میں سزائے موت ختم کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے دیگر ممالک سے بھی ایسا ہی کرنے کی اپیل کی ہے۔ یورپی یونین اور ایمنسٹی کی جانب سے بھی خیر مقدم کیا گیا۔ یورپی یونین نے بھی اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ لبنان مشرق وسطی اور اس سے باہر کے دیگر ممالک کے لیے ایک طاقت اور مثال قائم کر رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے لیے علاقائی ڈائریکٹر ہبہ مریف نے کہا ہے کہ لبنان کا سزائے موت ختم کرنے کا فیصلہ ملک میں ایک اہم سنگ میل اور انسانی حقوق کی فتح ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران تباہ ہو چکا ہے، اس کے پاس کوئی بحریہ اور فضائیہ نہیں، پاسداران انقلاب ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایران اب مشرق وسطی کا بدمعاش نہیں رہا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان جاری کرتے ہوئے ایک بار پھر آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹرول برقرار رکھا جائے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ لوگ امریکی بحریہ کی ناکہ بندی کو آہنی دیوار کا نام دے رہے ہیں اور ایران اس آہنی دیوار کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے پاس کوئی بحریہ اور فضائیہ نہیں، پاسداران انقلاب ختم ہو چکی ہے اور اس کے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ ایرانی سپاہیوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان خلیج فارس میں جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے جون میں طے پانے والے عبوری معاہدے کو بحال کرنے اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے مدت مقرر کرنے کے حوالے سے مذاکرات میں اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایرانی قیادت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، جبکہ خطے میں بحری جہازوں پر ہونے والے نئے حملوں کے بعد اس بحران کے حل کی امیدوں کو مزید دھچکا لگا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ طویل ہو گئی، جس سے تنگ آ کر امریکی طیارہ بردار بحری بیڑے پر تعینات کئی اہلکاروں نے خودکشی کی کوشش کی۔ طویل تعیناتی کے باعث امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن سے متعدد اہلکاروں نے سمندر میں کودنے کی کوشش کی۔ وہیں دوسری جانب امریکی سینیٹرز نے واقعات کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ امریکی بحریہ نے جہاز پر تعینات فوجیوں میں خودکشی کی کوششوں یا ذہنی صحت کے مسائل میں اضافے کی تردید کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تقریباً 5000 امریکی سیلرز اور میرینز 250 روز سے زائد عرصے سے جہاز پر تعینات ہیں۔ شری وپل IFS متعین سفیر ہند برائے سعودی عرب نے ریاض ایمبیسی میں اپنی نئی ذمہ داری کا جائزہ حاصل کر لیا۔ ایمبیسی آف انڈیا ریاض کی سائٹ پر جاری اطلاع کے مطابق اس موقع پر شری وپل کو مبارکباد دی گئی اور سعودی عرب ان کی کامیاب میعاد کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ شری وپل کا سعودی عرب میں بحیثیت سفیر متعین کیا جانا ایک تاریخی فیصلہ ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف 2 میڈیا اداروں نے مقدمہ دائر کیا ہے، جس میں ان کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ٹروتھ سوشل پر ایسی نئی سروسز بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے جو صارفین کو صدر کی پوسٹ تک دوسروں یعنی کہ عام صارفین سے پہلے رسائی کے لیے رقم ادا کرنے کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ مینہٹن کی وفاقی عدالت میں دائر کیے گئے مقدمے میں دی انٹرسپٹ اور فریڈم آف دی پریس فاؤنڈیشن نے ٹروتھ اے پی آئی کو چیلنج کیا ہے۔ فلپائن کے صحافیوں کو اسرائیل کی جانب سے اسپانسر کیے گئے دوروں میں شرکت کے بعد اپنے ملک میں شدید رد عمل کا سامنا ہے۔ ملک کی مرکزی صحافتی یونین کا کہنا ہے کہ ایسے میڈیا دوروں میں شرکت فلسطین میں اسرائیل کی جانب سے جاری نسل کشی کی حمایت کے مترادف سمجھی جا سکتی ہے۔ اسرائیلی حکومت گزشتہ کئی برسوں کے دوران فلپائن کے صحافیوں کے لیے متعدد میڈیا دوروں کا اہتمام کرتی رہی ہے، جن میں اکتوبر 2023 میں غزہ کی پٹی پر اسرائیل کے نسل کشی حملوں اور محاصرے کے دوران کیے گئے دورے بھی شامل ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ کے عہدے چھوڑنے کی تصدیق کر دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ رواں ماہ کے آخر میں عہدہ چھوڑ دیں گی۔ امریکی صدر نے کیرولین کو بہترین پریس سیکرٹریز میں سے ایک قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے 2018 سے لے کر 2024 کے انتخابی مہم سمیت انصاف اور آزادی کے لیے شاندار کام کیا۔ واضح ہے کہ 28 برس کی لیوٹ امریکی تاریخ کی کم عمر ترین پریس سیکرٹری ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی خبر کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ وائٹ ہاؤس میں تعمیراتی منصوبوں کے لیے کم از کم $900 ملین خرچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کانگریس سے براہ راست رقم حاصل کرنے کے بجائے انتظامیہ نے دیگر ایجنسیوں اور نجی عطیہ دہندگان سے فنڈز جمع کر کے ایک ایسے اکاؤنٹ میں بھیج دیے ہیں جس میں وائٹ ہاؤس کی معمول کی مرمت کے لیے چند ملین ڈالر رکھے جاتے ہیں۔ کولمبیا کے صدر نے شدید زلزلے کے بعد کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے آئینی طور پر معاشی ہنگامی حالت نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے مالی وسائل فراہم کرنے کی غرض سے خصوصی فنڈ قائم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ صدر نے ایک بیان میں کہا کہ میں نے اس بحران سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے معاشی ہنگامی حالت نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو ہمارے آئین میں فراہم کردہ ایک طریقہ کار ہے۔ Invoke the economic emergency, a mechanism provided for in our Constitution, in order to address this crisis appropriately. The emergency I am proposing will create a miracle fund, an entity that will channel national and international contributions toward the reconstruction of hospitals, schools, buildings, roads, and airports that were damaged by the earthquake. The emergency response must include economic recovery measures that stimulate investment, reduce barriers to project development, and create more jobs in the affected areas. We are putting together a series of measures that are undoubtedly temporary relief, but which do help. Measures related to the government's payment of utility bills for affected families, rent subsidies for those who lost their homes, tax and financial relief measures, financial assistance for the most vulnerable families, and support mechanisms for merchants and small business owners affected by the earthquake. Unfortunately, we have recorded 265 deaths, 3,494 injuries, and the number of missing persons has risen alarmingly. دنیا کے کئی ممالک میں مکمل اور جزوی سورج گرہن کا نظارہ دیکھا گیا۔ دن میں اندھیرا چھانے کا منظر دیکھنے کے لیے لاکھوں افراد کھلے مقامات پر جمع ہوئے۔ سورج گرہن پاکستانی وقت کے مطابق رات 8:34 پر شروع ہوا۔ یورپ میں گرین لینڈ، آئس لینڈ، اسپین اور روس میں مکمل سورج گرہن دیکھا گیا۔ یورپ میں سن 1999 کے بعد سے پہلی بار مکمل سورج گرہن کا نظارہ کیا گیا۔ فرانس، برطانیہ اور دیگر یورپی ملکوں میں سورج کو جزوی گرہن لگا۔ یورپ کے کئی ملکوں میں سورج گرہن کے باعث غروب آفتاب کے وقت سے پہلے ہی دن میں اندھیرا چھا گیا۔ دن میں اندھیرا چھانے کا منظر دیکھنے کے لیے لاکھوں افراد کھلے مقامات پر جمع ہوئے۔ خصوصی حفاظتی چشمے پہن کر مناظر دیکھے گئے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے چہارشنبے کو خبردار کیا ہے کہ اگر مغربی ممالک نے روسی تجارتی جہازوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی تو روس کو جوابی کارروائی کرنے کا حق ہے، اور یہ کارروائی ان آبی علاقوں تک محدود نہیں ہوگی جہاں روسی جہازوں کو روکا گیا ہے۔ ولادیمیر پوتن نے کہا کہ اگر ان منصوبوں کو عمل میں لایا جاتا ہے تو ہمیں اسی طرح کے جواب دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ روس کا رد عمل ضروری نہیں ہے کہ ان علاقوں تک محدود ہو جہاں روسی جہازوں کو ضبط کیا گیا ہے، بلکہ یہ جہاں بھی ہمیں ضروری اور مناسب لگے وہاں کیا جا سکتا ہے۔ اس میں روس کے بحر الکاہل کے بیڑے کی ذمہ داری والے علاقے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔
ترکیہ کے صدر رجب طیب اردغان نے کہا ہے کہ اسرائیل مسئلہ فلسطین کو عالمی اور انسانی ایجنڈے سے نکال دینے کی کوشش میں ہے۔ نتن یاہو کی حکومت فلسطینی ایجنڈے کا خاتمہ کرتے ہوئے خطے میں نئی جنگیں اور افراتفری پیدا کرنا اپنے حق میں سمجھتی ہے۔ اردغان نے ان خیالات کا اظہار فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں کیا، لیکن اسرائیل کچھ بھی کر لے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا۔ فلسطین کاز لوگوں کے دلوں میں رچا بسا رہے گا۔ وہ فلسطین کاز کو جتنا مٹانا چاہیں گے یہ اتنا ہی پھیلتا پھولتا رہے گا۔ ترکیہ فلسطینی ریاست کے قیام کی جدوجہد کو جاری رکھے گا۔ فلسطین میں قیدیوں اور سابق قیدیوں کے امور کے کمیشن نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی سے تعلق رکھنے والے فلسطینی قیدیوں کے لیے جاؤنٹ جیل میں انسانی حالات سخت پابندیوں، سزاؤں اور بنیادی ضروریات سے محرومی کے باعث شدید حد تک بگڑتے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ ضروریات بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کے تحت ضمانت شدہ ہے۔ کمیشن نے کہا ہے کہ قیدیوں کو مسلسل مار پیٹ اور جبر کا سامنا ہے، جبکہ مناسب صحت کی سہولتیں اور ذاتی بنیادی ضروریات فراہم نہیں کی جاتی۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ لال قلعے پر حملہ القاعدہ نے کرایا تھا، اقوام متحدہ کی رپورٹ میں انکشاف۔ لبنان سزائے موت کو باضابطہ طور پر ختم کرنے والا پہلا عرب ملک بن گیا، اقوام متحدہ نے کیا خیر مقدم۔ ایران کے پاس کوئی بحریہ اور فضائیہ نہیں، پاسداران انقلاب ختم ہو چکی، امریکی صدر نے کیا دعویٰ، کہا ایران برباد ہو گیا۔ یہ نسل کشی کی حمایت ہے، اسرائیل کا دورہ قبول کرنے پر فلپائن کی صحافیوں پر شدید تنقید۔ کولمبیا میں معاشی ہنگامی حالات نافذ، کولمبیا کے صدر نے شدید زلزلے کے بعد کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا فیصلہ۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔